آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہ زیب جیلانی۔ پاکستان اس لمحے تک بھی ایرانیوں کے جواب کا منتظر ہے۔ امریکی وفد کے بارے میں بھی واضح نہیں کہ وہ واشنگٹن سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکا ہے یا نہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں امریکی ناظم الامور سے ملاقات کے دوران جنگ بندی کی مدت میں توسیع کی اپیل کی ہے۔ یہ جنگ بندی پاکستانی وقت کے حساب سے صبح 5 بجے تک ہے، مگر اب تک کے آثار سے لگ یوں رہا ہے گویا دونوں فریق ایک دوسرے پہ لپکنے سے پہلے غسیلے بھینسوں کی طرح ڈکارتے ہوئے اپنے اپنے سموں سے زمین کھود رہے ہیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بات چیت کا امکان بھی غروب ہوتا نظر آ رہا ہے، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ڈیڈ لائن ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ اینڈ سوشل اکاؤنٹ چمک اٹھے کہ میں آخری بار، یاد رکھو آخری بار، جنگ بندی میں مزید 10 دن کی توسیع کا اعلان کرتا ہوں۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ جنگ بندی کی مدت میں اگر توسیع ہوتی ہے تو پھر بات چیت کے ایک دور کی بجائے فریقین لگاتار کئی سیشنز کرنے پہ تیار ہوں، حتیٰ کہ کوئی سمجھوتا ہو جائے۔ دوسرا سینیریو یہ ہے کہ مذاکرات کا ایک اور بے نتیجہ دور ہو مگر جنگ بندی میں پھر بھی توسیع ہو جائے۔ تیسرا سینیریو یہ ہے کہ بات چیت کا دور بھی نہ ہو مگر دوست ممالک کی درخواست پہ جنگ بندی کی مدت بڑھا دی جائے۔ اور چوتھا آپشن یہ ہے کہ کل صبح فجر کے بعد امریکہ اور ایران ایک دوسرے پہ پل پڑیں، جس کی تیاریاں مکمل ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں تو امریکہ اور یورپ سے مڈل ایسٹ تک مزید امریکن ایئر کرافٹ پہنچ رہے ہیں۔ بدنیتی ہر جگہ ہے۔ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے، ایران کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے کہ پہلے امریکہ اپنی بلاکیڈ ہٹائے تو ہم ٹیبل پر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، امریکہ کا کہنا ہے کہ ٹیبل پر آؤ گے تو بلاکیڈ ہٹے گی، رائٹ؟ تو یہ پہلے آپ میں اس وقت عین ممکن ہے کہ ٹرین اسٹیشن سے نکل جائے گی اور پھر اٹ ول بی ٹو لیٹ فار ایوری ون۔ مجھے خوف ہے، مجھے دو چیزوں کا ڈر ہے اس وقت۔ انفیکٹ مینلی اس طرح تو 20-30 چیزوں کا ڈر ہے، لیکن جہاں تک مذاکرات کی بات ہے 2 چیزوں کا ڈر ہے، اور ان دونوں باتوں کی ایک ہسٹوریکل پریسیڈنٹ اور پرسپیکٹو بھی موجود ہے۔ آپ چاہے یا نہ چاہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک ہے عراق اور ایران کی جنگ۔ اچھا، اب ہم سب جانتے ہیں جنگ کیسے شروع ہوئی ہے۔ جنگ شروع ہوئی جب صدام حسین نے ایک سرپرائز اٹیک کیا ایران کے اوپر، اور ایران کو کافی نقصان ہوا، جانی، مالی۔ اس کے خطے پر بھی عراقی فوج قابض ہوئی، اور پھر ایران نے ظاہر ہے کہ ریلی کیا، والنٹیئرز آئے اور کافی حد تک عراق کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ بلکہ نہ صرف پیچھے دھکیل دیا تھا، وہ جو ٹیریٹری لوز کی تھی وہ بھی کیپچر کی تھی، بلکہ عراق کی بھی کچھ ٹیریٹری ایران کے ہاتھ میں آ گئی تھی، فو پیننسولا اور وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب اس سٹیج پر صدام کو احساس ہوا کہ سر یہ تو پروگرام اس طرح نہیں گیا جس طرح میں چاہ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ یار چلیں ہم ایک پیس ڈیل کر لیتے ہیں، اور ایک کمپریہنسو پیس ڈیل کر لیتے ہیں۔ اور اس وقت ایران نے کہا کہ نہیں، اب تو ہم بغداد تک جائیں گے اور بس آپ کی گیم ختم ہے۔ گیم ختم لیکن نہیں ہوئی۔ عراق نے بھی پھر اپنی ڈیفینسو پریپریشنز کی، عراق کو پھر کئی ممالک سے امداد بھی ملی، وہ میں پوری لمبی کہانی نہیں سناؤں گا۔ باٹم لائن کیا تھی کہ 2 سالوں تک جنگ چلتی رہی، ایران میں لاکھوں لوگ شہید ہوئے، بہت نقصان ہوا، اینڈ گھوم پھر کر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں اس وقت کافی چھوٹا تھا، لیکن آیت اللہ خمینی آئے تھے ٹی وی پر اور اس نے کہا تھا کہ میں امن کی معاہدے پر دستخط تو کر رہا ہوں، لیکن میرے لیے ایسے ہے کہ جیسے میں زہر کا پیالہ پی رہا ہوں۔ آپ سب کو یاد ہوگا، اگر آپ یاد ہو یا نہ یاد ہو۔ تو ایک یہ پاسبلٹی ہے، ہم مانتے ہیں کہ ایران نے ایک کمزور ہینڈ کو بہت اچھی طرح کھیلا ہے، لیکن جیسے کلیباف صاحب نے کل ہی ہم بتا رہے تھے اپنے انٹرویو میں، کہا تھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دشمن کو آپ نے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، دشمن کو بھی تو دیکھیں کس طرح کا دشمن ہے۔ سو اٹ از اے پاسبلٹی دیٹ ایران مائٹ اگین اوور پلے اٹس ہینڈ، رائٹ؟ دوسری چیز جس سے ڈر آتی ہے، اگین یہ اب 1999 کی کہانی ہے، جب کوسوو اور سربیا کے بیچ میں ایک جھڑپیں چل رہی تھیں، تو ایک فرانس کا ایک شہر ہے رامبوئی ہے، وہاں پر مذاکرات ہوئی، روس بھی تھا، UK، فرانس، جرمنی وغیرہ وغیرہ وغیرہ،
وہاں پر بالکل سب کچھ سیٹ تھا اور آخری منٹ پر نیٹو ممالک نے ایک نئی شک ڈال دی اور وہ یہ تھی کہ جی آپ کے پورے ملک میں ہماری آمد و رفت کلیئر ہوگی اور ہم آپ کے جو قانون ہیں اس کے ماتحت نہیں ہوں گے, مطلب وی ول بی این انڈیپینڈنٹ فورس ان یور کنٹری. اور سربیا نے کہا کہ سر یہ تو آپ نے پہلے کبھی بات ہی نہیں کی تھی اور یہ تو ہم قبول کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے کہا اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ امن نہیں چاہتے. اگلے 90 دنوں تک سربیا پہ لگاتار بمباری ہوئی. نو لو فار دا سربینس وہ ایک الگ بات ہے. اس کو ڈپلومیسی میں کہا جاتے ہیں رمبویے ٹریپ, ہاں کہ آپ اینڈ میں کوئی ایسی ایک شک ڈالیں کہ وسعت اور شاہ زیب کے بیچ میں مذاکرات ہو رہے ہیں, میں کہوں گا کہ نہیں اب وسعت آپ کا گھر بھی نا شاہ زیب کا گھر ہے, آپ کہیں گے یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے یار پھر آپ جنگ چاہتے ہیں. یہ دو چیزیں. اگر جو ناکہ بندی ہے امریکہ کی وہ ڈھیلی ہونے کا یا سسپینڈ ہونے کا اعلان نہیں ہوتا تو مجھے پھر کوئی دوسرا راستہ نظر ہی نہیں آ رہا. نہیں نظر آ رہا. شاہ زیب دیکھیں بظاہر اس وقت جو معاملہ اٹکا ہوا ہے وہ ناکہ بندی پہ ہے, اور ٹرمپ صاحب کی حکمت عملی سمجھ میں نہیں آتی کہ ناکہ بندی آپ نے اس لیے کہ مذاکرات پہ لانا تھا. مذاکرات کے لیے آنے کے لیے وہ تیار ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ناکہ بندی ختم کریں, کیونکہ ناکہ بندی کرنے سے امریکہ کیا حاصل کرنا چاہ رہا تھا. ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ جی یہ اکنامک پریشر اپلائی کر رہے ہیں ٹرمپ ان پہ, تو اکنامک پریشر جھیلنے کی جو سکت ہے ایران کی وہ تو بہت لمبی ہے, وہ ہفتوں کی نہیں ہے, مہینوں کی نہیں ہے, اس سے زیادہ ہے, رائٹ. تو یہ بظاہر ہے. اب پس پردہ اگر ڈفرینسز اور جو سبسٹینٹو معاملات ہیں ان پر چل رہے ہیں, ان پر بات نہیں ہو پا رہی, دیٹس اینی باڈیز گیس, کیونکہ ہم بھی بہت زیادہ کیا سرائیاں ہو رہی ہیں تو ہم صرف گیس ہی کر سکتے ہیں کہ اصل معاملہ جو ہے وہ نیوکلیئر ہے یا کچھ اور ہے. اگین وی ڈونٹ نو. اچھا اس میں دو آسانیاں ہیں کہ اگر ایرانیوں کی طرف سے جواب نہیں آتا کہ وہ نہیں آ رہے تو پھر آبویسلی امریکنز بھی نہیں آئیں گے, لیکن امریکنز اگر آ جاتے ہیں تو پھر امریکہ پوری دنیا میں ڈھول پیٹے گا کہ دیکھیں ہم آ گئے, ایرانی نہیں آئے. اگر یہ خبر ملتی ہے کہ امریکنز وہاں سے چل پڑے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایرانیوں کو بھی چل پڑنا چاہیے تاکہ وہ کل یہ کہہ سکیں کہ ہم نے بھی آخری کوشش کی. حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ دونوں کے موقف پہ اتنا تضاد ہے کہ وہ جو سیکنڈ راؤنڈ ہے اگر 1 گھنٹہ بھی چل جائے تو بہت بڑی بات ہے جو اس وقت صورتحال ہے دونوں کی. مگر پھر جسے کہتے ہیں نا حجت تمام کرنا کہ ٹھیک ہے ہم آ گئے پاکستان کے کہنے پہ, اور پاکستان کو بھی پتہ ہے, ایران کو بھی پتہ ہے, ٹرمپ کو بھی ایڈمنسٹریشن کو بھی پتہ ہے کہ کچھ ہونا ہوانا نہیں ہے, لیکن دونوں کے پاس کہنے کو رہ جائے گا کہ ہم نے کوشش کی. اس کے بعد جب جنگ ہوتی ہے تو وہ دونوں کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی. اس صورت میں کہ اگر امریکی وفد پہنچ جاتا ہے اور ایرانی نہیں پہنچتا تو پھر امریکہ کے پاس ہوگا کہ دیکھیں. ہاں بالکل. اور دیکھیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دونوں کو جب یہ ایشورنس ہوگی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں تبھی وہ وہاں سے چلیں گے. آئی ڈاؤٹ ویری مچ کہ کوئی تو پھر ظاہر بلیم نہیں آئے گا دونوں میں, دونوں پہ بلیم نہیں آئے گا. دیکھیں سفر ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ پڑوسی ملک ہیں, آپ اڑے اور یہاں پہنچے. ایک لمبا سفر ہے اور وہ میرا نہیں کہ امریکنز ول انڈر ٹیک جب تک ان کو ایشورنس نہیں ہو کہ ایرانینز یہاں پہ آ رہے ہیں. پہلے جو آپ نے بات کر رہے تھے, مثالیں دے رہے تھے ذرا, اس میں فنڈامنٹل پوائنٹ کیا ہے, the likelihood of miscalculation. بالکل مطلب یہ کہ آپ اپنی اسٹرینتھ کو اوور ایسٹیمیٹ کریں اور اگلے کی جو مجبوری ہے اس کو بھی آپ جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت ڈیسپریٹ ہے, بات کرنے کے لیے وہ تیار ہے اور ہم اس کو جھیل سکتے ہیں. اور جہاں پہ ہم ابھی کھڑے ہیں اس میں جو سالس ہے, مطلب پاکستانی جو سول ملٹری لیڈرشپ ہے اس کی بھی ایک لمٹ ہے کہ وہ کہاں تک فریقین کو تیار کر سکتے ہیں, ماحول بنا سکتے ہیں, ڈفرینسز کو کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس کی لمٹس ہیں, یہ ان لمیٹڈ نہیں ہے. اگر فریقین خود جو ہے وہاں پہ رسپیکٹو جو ہارڈ لائنرز ہیں یا سخت گیر ایلیمنٹ ہے اگر وہ پریویل کر رہا ہے تو دیر از اونلی سو مچ پاکستان اور ادر کنٹریز کین ڈو. مطلب چین اور باقی ملک بھی جو خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں, بیان بازی کر سکتے ہیں, لیکن زبردستی تو نہیں بٹھا سکتے. اور اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے جو ٹرمپ صاحب کی جو نفسیات ہے یا بیان بازی ہے, ٹویٹس ہیں, کہ وہ اسینشلی وہ بندوق
سر پہ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرنے ہیں تو کرو. یہ تو اس طرح تو نہیں ہوتا. مطلب ٹھیک ہے یار شاہزیب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, وہ صرف سر بندوق پر رکھی نہیں ہوئی, باقاعدہ فائر بھی کر رہا ہے. آمین آپ دیکھیے نا کہ آج ایک اور شپ کو انٹرسیپٹ کیا ہے. اچھا بلاکیڈ جو ہوتی ہے یار, بلاکیڈ از این ایکٹ آف وار, سمجھ رہے ہیں نا, اٹس ناٹ, یہ کوئی ایک ملیور نہیں ہے. تو جب آپ نے ایکٹ آف وار کر دی تو کون سی جنگ بندی؟ اگین دیکھو, اگر اب ہم ایران کے پرسپیکٹو سے سوچتے ہیں, ہاؤ ڈو وی ٹرسٹ یو, ہاں آپ تو بار بار یہی کرتے ہو نا. لیکن کبھی کبھی یہ جانتے ہوئے کہ ایک ٹریپ ہے, یو اسٹل ہیو ٹو واک انٹو اٹ, کیونکہ میدان آپ نے کھلا نہیں چھوڑنا, خالی نہیں چھوڑنا. اب ایک اور اس پہ ایسپیکٹ ہے یار, دیکھیں فیلڈ مارشل نے 3 دن گزارے ایران میں, ٹھیک ہے, IRGC کے ٹیکٹیکل ہیڈ کوارٹرز وہاں گئے, سب سے ملاقات ہوئی. اب ایک بات ہوتی ہے کہ آپ آئیں, ٹھیک ہے, اور کچھ نہیں تو آپ کے میزبان کی لاج رکھنے کے لیے آپ آئیں, وہاں پر بات نہیں بنی, دیٹس فائن, لیکن نہ آنا is then kind of an embarrassment. اور پھر کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کبھی نہ کبھی تو جنگ بند ہوگی, شروع ہوگی, بند ہوگی, نہیں ہوگی, کیا ہوگا, eventually something or the other will come to new status quo. اس نیو اسٹیٹس کو میں پاکستان نے بھی وہیں رہنا ہے اور ایران نے بھی وہیں رہنا ہے. اور اس وقت پاکستان اس پورے خطے میں جو واحد ملک ہے جو اگرچہ آپ کا دوست نہیں ہے تو آپ کا دشمن نہیں ہے, رائٹ. آپ نے دیکھا ہے کہ ہر خلیجی ریاست کے اوپر بمباری ہوئی ہے, پاکستان کے ساتھ نہیں ہوئی, بلکہ وی ور ٹرائنگ ٹو سارٹ تھنگز آؤٹ. تو کیا ایران کے لحاظ سے, ایران کے 3-4 ہی دوست دنیا میں ہیں, 3-4 ہی دوست دنیا میں ہیں, اور چین کا بھی ہمیں پتہ ہے, چین پہ بات کرتے ہیں پاکستان کی بات مکمل کر کے. جب آپ کو پتہ ہے کہ دس از یور لاسٹ نیوٹرل نیبر لیفٹ, کیا یہ ایران کے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ آپ اس کو بھی خفا کر دیں, جس کا ایک سعودی کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ بھی ہے, اور اس جنگ بندی کے دوران وہاں پر ہم نے اپنی فورسز بھی بھیجی ہے. از دس اسمارٹ کیلکولیشن ایران کی طرف سے؟ کیونکہ کبھی کبھی یار مجھے لگتا ہے کہ پروپیگنڈا ہوتا تو ہے, چلیں آپ کی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے اور آپ کی فورن آڈینس کے لیے, کبھی کبھی آپ بھی اپنے پروپیگنڈا کا شکار بن جاتے ہیں. اور کالیباف صاحب نے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ سر ڈونٹ بلیو یور اون نیریٹو. یہ بھی خطرناک ہوتا ہے نا, وہ جیسے ڈرگ ڈیلرز کہتے ہیں نا, نیور گیٹ ہائی آن یور اون سپلائی, کبھی اپنا مال نہ لگانے لگو, نقصان ہی ہوتا ہے. جی لیکن دیکھو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری عوام جو اس کو دیکھ رہی ہے, سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے, باقی دنیا بھی, آپ بیان بازی سے ہٹ کے یا نوائز سے ہٹ کے آپ دیکھیں عملی طور پہ کیا ہوا ہے. جو پچھلا دور جو انکلوسیو رہا, اس کے بعد ایک ٹینجبل پیش رفت تھی امریکہ کی طرف سے, یہ لیبنان کے سفیروں کو بٹھانا, ایک سو کالڈ وہاں پہ سیز فائر اناؤنس کرنا, یہ ایک ٹینجبل چیز تھی ایران کے لیے کہ ہاں ٹھیک ہے وہاں پہ ایک جنگ بندی ہو رہی ہے. اسی لیے انہوں نے عجلت میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہم ہارموز کھول رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو کوریوگرافی ہے اعتماد کی بحالی کی, اس کے بعد بلاکیڈ لفٹ ہونا تھا امریکہ کا, وہ انہوں نے نہیں کیا. وہاں پہ آ کے بات رک گئی, بگڑ گئی, اور پھر اب ریورس میں جا رہی ہے. مطلب یہ 3-4 ڈیولپمنٹس ہیں نا تب سے لے کے اب تک. بالکل. تو جب بھی ہم ڈسپیشنٹلی اینالائز کریں گے, فرگیٹ اباؤٹ کہ نیت کیا تھی اور پیچھے کیا چل رہا ہے, نوائز کیا ہے, بیان, عملی طور پہ یہ چیزیں ہوئی ہیں, تو ہمیں یہ کلیئر نظر آتا ہے کہ ابھی ہم جہاں پہ کھڑے ہیں اس میں زیادہ کردار جو ہے وہ واشنگٹن کا ہے بنسبت تہران کے. نو ایبسلیوٹلی. دیکھیں اگریسر رسپانسبلٹی اگریسر پہ ہوتی ہے, اور وہ اگریسر ہے. اچھا اگریسر کے اندر بھی کوئی ٹینشن شروع ہو گئی ہیں. ایک چھوٹی ڈیمونسٹریشن ہے, میں بس 2 سیکنڈ کے لیے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کل کیپٹل ہل میں کوئی 60 سے زائد امریکی فوجی ویٹرنز وہاں پہنچے اور انہوں نے ایک مظاہرہ کیا, اور کئی معذور بھی تھے, کئی گرفتار بھی ہوئے, اور ان کے ہاتھوں میں ایک لال پھول بھی تھا جو ایک طرح سے ایران میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے احترام میں. اور یہ کہہ رہے تھے یہ امریکن فوجیوں کے اہل خانہ ہیں, یہ امریکن فوجی ہیں ویٹرنز, یہ آل سابق ریٹائرڈ امریکن فوجی ہیں. تو صحیح ہے, مانا کہ صرف 60-70 ہی تھے, لیکن بہت بڑی خبر, لیکن نیورتھلیس میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر کچھ اشتہارات چلوا دیں, اس کے بعد گفتگو جاری رکھتے ہیں.